السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، چاندوں کی بابت، کل کہہ دیجئے، ہیا وہ، مواقیت، اوقات مقرر ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بین، یہ کہ تاتوا البیوت، تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پچھواڑوں کی طرف سے، ولکن البر، اور لیکن نیکی ہے، من اتقی، جو پرہیزگار ہو، واتوا البیوت، اور تم آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم، شاید کہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسموں کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انصار اور دوسرے عرب جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص کام کی ضرورت کے لیے انہیں گھر جانے کی ضرورت پڑتی تو وہ دروازوں سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھانگ کر اندر آتے، اور اس کو وہ لوگ نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ الذین، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ لڑو اللہ کی راہ میں اور ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی دفعہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے قتال کے لیے آمادہ رہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جس کا جنگ میں حصہ نہ ہو۔ اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے، جن سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم قتل کرو ان کو، حیث، جہاں، ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو، وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حیث، اور تم نکال دو ان کو جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا تم کو، وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ، اشد، شدید تر ہے، من القتل، قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، نزدیک مسجد حرام کے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فیہ، اس میں، فَإِن، پھر اگر، قاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فاقتلوہم، تو تم قتل کرو ان کو، کذالک، اسی طرح، جزاء الکافرین، سزا ہے کافروں کی۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم انہیں بھی مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ مکے میں مسلمان کمزور اور منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال ممنوع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینے میں جمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے، اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی، اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ قرآن کریم میں زیادتی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو ہمیشہ یہی تاکید فرماتے تھے کہ خیانت، بدعہدی، مصلح نہ کرنا، اور نہ بچوں اور عورتوں اور گرجوں میں مصروف لوگ جو عبادت میں مشغول ہیں یا پھر ان کے درویشوں کو قتل کرنا۔ اسی طرح درختوں کو جلانا، حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنا بھی منع فرمایا گیا ہے۔
اور اس کے بعد حکم دیا گیا جس طرح کفار نے تمہیں مکے سے نکالا ہے اسی طرح تم بھی ان کو مکے سے نکال باہر کرو۔ اسی لیے فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ فتنے سے مراد یہاں کفر اور شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اسی لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو محفوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بلا شبہ اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بلا شبہ اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ رب العزت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم لڑو ان سے حتیٰ جہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنة ویکون الدین کوئی فتنہ اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں فلا تو نہیں ہے عدوانہ زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ رب العزت کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ الشہر الحرام مہینہ حرمت والا، بالشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، وحرمات اور سب حرمتیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدی سو جو شخص زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثل مثل ما اعتدی اس کے کہ زیادتی کرنے کے علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا اور تم جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ مع المتقین ساتھ ہے متقیوں کے، اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں، اور جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکے جانے کی اجازت نہیں دی اور یہ طے پایا کہ مسلمان آئندہ سال 3 دن کے لیے عمرے کی نیت سے مکہ آ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کریں جس طرح گزشتہ سال کیا تھا اور تمہیں مکے جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کو محفوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی حرمت کا خیال رکھو، اور اگر وہ حرمت کو نظر انداز کریں تو تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا اور نہ تم ڈالو بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں کو اِلَى التَّہْلُکَةِ ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا اور تم نیکی کرو، ان اللہ یقیناً اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو۔ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق اور بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے، اور یہ ساری ہی صورتیں ہلاکت کی ہیں۔ جہاد چھوڑ دو گے یا پھر جہاد میں اپنا مال خرچ کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن طاقتور ہوگا اور تم کمزور، نتیجہ اس کا تباہی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔